روزی کیسے حاصل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ جاننی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا ہے اور ہماری تمام ضروریات کی ذمہ داری بھی نہیں، جس میں سے ایک روزی اور روٹی بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، روئے زمین کے اوپر جتنے بھی حیوان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، تمام لوگوں کی روزی کا ذمہ دار اللہ رب العزت ہے۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے اور وہی سب کو روزی سے محروم بھی رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ یہی روزی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو اللہ نے ہمیں روزی دینے کی ذمہ داری لی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ روزی کے حصول کے لیے تگودو کرو، محنت کرو، کوشش کرو، اپنے گھر سے نکل کر کے اس کے لیے جاؤ۔ اللہ رب العزت کے توکل اور اعتماد، اللہ رب العزت کے اوپر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے، نماز کے لیے پکارا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف تم دوڑ پڑو۔ وذروا البیع، اور خرید و فروخت، روزی کے حصول کے جو ذریعے ہیں ان تمام کو ترک کر دو، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اور اس کے ذکر کے لیے آ جاؤ۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اور اس کے بعد میں کہا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز پڑھ لو تو ایسا نہیں ہے کہ جا کر کے گھر کے اندر بیٹھ جاؤ اللہ رب العزت کے اوپر توکل اور اعتماد کر کے، نہیں۔ وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز پڑھ لو، نماز ختم ہو جائے تو روئے زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل یعنی روزی کو تلاش کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے چل کر کے ذکر کیا کہ روزی تلاش کرتے ہوئے بھی تو اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو لعلکم تفلحون، شاید کہ تم کامیاب ہو جائے۔ قرآن مجید کی ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور اپنے بندوں کو روزی حاصل کرنے کی تاکید کی ہے کہ تم اپنے گھر سے نکل کر کے جاؤ اور روزی حاصل کرو، اس کے لیے تگودو اور اس کے لیے محنت کرو، اور صرف اللہ رب العزت کے اوپر اعتماد اور توکل کر کے بیٹھ نہ جاؤ۔ بعض لوگ ترمذی کی روایت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے، لہذا ہم مسجد کے اندر بیٹھ کر کے، گھر کے اندر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرتے رہیں گے، اللہ کہیں سے روزی ہم کو دے گا۔ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک بھوکی اور پیاسی چڑیا صبح روزی کی تلاش میں اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کر کے نکلتی ہے، اور اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنے کی بنیاد پر جب شام کو اپنے حوصلے میں واپس آتی ہے تو بھرے پیٹ واپس آتی ہے، ایسے تم بھی روزی روٹی کے لیے نکلنا، لیکن اعتماد کس پر ہونا چاہیے؟ اللہ کے اوپر ہونا چاہیے۔ جب اللہ کے اوپر اعتماد کر کے، اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے تم نکلو گے روزی کی تلاش میں، تو انشاءاللہ اللہ تمہیں ضرور روزی عطا فرمائے گا، تم کو دے گا۔ جس طرح چڑیا بھوکے پیٹ جاتی ہے اور اس کے بعد میں شام کو بھرے پیٹ واپس آتی ہے اپنے گھونسلے کے اندر، نہایت اطمینان اور سکون کی اور چین کی رات گزارتی ہے، ایسے تم بھی اللہ کے اوپر توکل اور بھروسہ کر کے روزی کی تلاش توکل کر کے بیٹھ جاؤ، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے رکھ کر کے، اور اس کے بعد میں کہو کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ رب العزت کو یاد کر رہے ہیں، اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ دے کرنی ہے، اس کے لیے تگودو کرنی ہے، محنت کرنی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزی ہم حاصل کیسے کریں؟ تو جس طرح اللہ نے روزی دینے کا وعدہ کیا ہے اور اپنے بندوں سے کہا ہے کہ تم روزی کی تلاش کے لیے اپنے گھروں سے نکلنے کی کوشش کرو، ایسے ہی اللہ نے اور اس کے رسول نے اس کے طریقے بھی بتلا دیے ہیں کہ روزی کیسے حاصل کرو گے۔ اس دنیا کے اندر زندگی کے گزران کے لیے
اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے تم روزی کیسے تلاش کرو گے؟ دوستو، سب سے پہلی چیز جو اسلام نے ہمیں بتائی ہے روزی کے حصول کے لیے، وہ تجارت ہے۔ تجارت یہ بڑی عظیم شے ہے، بڑی پاکیزہ چیز ہے، اور انسان کی زندگی کے گزارنے کے لیے ایک بڑا اچھا راستہ ہے کہ انسان کیا کرے۔ اگر اللہ نے اس کو وسعت دی ہے، طاقت دی ہے، اس کے پاس مال ہے، روپیہ اور پیسہ ہے، تو کسی اچھی جائز تجارت کے اندر لگا کر کے اور اس کے ذریعے اپنی روزی اور روٹی کو حاصل کرے۔ اسلام نے تجارت کرنے کی اجازت دی ہے، جیسا قرآن مجید کی آیت کریمہ میں نے پڑھی، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کیا کرے تم؟ خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یعنی اگر تم اپنی دکان کے اوپر بیٹھے ہو، مارکیٹ کے اندر ہو اور روزی روٹی کما رہے ہو تجارت کر کے، اور جب اذان ہو جائے تو اس تجارت کو بند کر کے اور اس دکان کو بند کر کے اللہ کے ذکر کی طرف چلی آؤ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے لوگو تم باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال کو نہ کھاؤ، ہاں تجارت کر کے اور باہمی رضامندی سے اس چیز کو تم استعمال کر سکتی ہو۔ اور اللہ نے کیا کہا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ سورہ زمر کی جو آیت میں نے پڑھی اس کے بعد یہ تیسری آیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور اس وقت دوران خطبہ بات کرنا یا اٹھ کر کے جانا منع نہیں تھا، حرام نہیں تھا۔ شام سے تجارتی قافلہ آیا، صحابہ کرام نے دیکھا کہ تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے، اکثر و بیشتر اٹھ کر کے چلے گئے خرید و فروخت کرنے کے لیے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا کہ نماز کی حالت میں، خطبے کی حالت میں تو اٹھ کر کے نہ جایا کرو، ہاں جب نماز پوری ہو جائے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو اس کے بعد تم وہ زمین کے اندر پھیل جاؤ روزی روٹی حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یعنی سچے ایماندار تاجر کی تعریف کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، امانت دار سچا تاجر، امانت دار سچا تاجر یہ قیامت کے دن نبیوں، صدیقوں اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے برخلاف اللہ کے نبی نے فرمایا، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا، جو ناجائز طور پہ تجارت کرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن فاسق و فاجر کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ الا من اتقى وبر وصدق، سوائے اس شخص کے جس نے پرہیزگاری اختیار کی، نیکی اختیار کیا، سچائی اختیار کی، وہی بچا رہے گا۔ اور دیگر لوگ جو غلط طریقے سے تجارت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن فاسق و فاجر بنا کر کے کھائیں گے۔ تو تجارت یہ سب سے بہترین راستہ ہے حصول رزق کا، روزی روٹی کمانے کا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت نے تجارت کی تمام طریقے جو جائز ہے ان کو جائز قرار دیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہوں، وہ تاجر تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر بنایا کرتے اور اس تیر کو لے جا کر کے مارکیٹ کے اندر، بازار کے اندر بیچا کرتے تھے، اس کے ذریعے جو پیسہ آتا تھا اس سے اپنے گھر چلایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب تجارت کی ہے۔ آپ اس سیرت کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے جب آپ کے ناتما کندھوں پر نبوت کا بار نہیں رکھا گیا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال لے کر کے شام گئے، بہت سارا نفع لے کر کے واپس آئے، اور جس کی بنیاد پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے شادی کرنے کے اوپر راضی ہو گئے، بلکہ بذات خود پیغام بھیجا شادی کرنے کے لیے آپ کے پاس۔ تو اللہ کے نبی نے بھی تجارت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کپڑوں کے تاجر تھے، جب ان کے ناتما کندھوں پر خلافت کا بار رکھا گیا اور ان کو خلیفہ بنایا گیا، خلیفہ بنائے جانے کی دوسری صبح جب وہ کپڑے کا گٹھر اپنے پیٹھ کے اوپر لاد کر کے تجارت کی غرض سے نکلے، حضرت عمر کی نگاہ پڑ گئی، کہا کہ ابوبکر کہاں جا رہے ہیں؟
کہا تجارت کرنے جا رہے ہیں، میرے بچوں کی روزی روٹی کیسے چلے گی، گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تو پھر یہ خلافت کا بار گرا کون سنبھالے گا؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی، مشورہ کیا، اور اس کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جو ماہانہ خرچہ ہوتا ہے اس کو بیت المال سے مقرر کر دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کے امور کے اندر لگ گئے، لوگوں کے حالات، لوگوں کی ضروریات اور لوگوں کے معاملات کو حل کرنے میں لگ گئے۔ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑوں کی تاجر، حضرت عثمان غنی، آج لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا مالدار کہتے ہیں، حضرت عثمان غنی اس زمانے کے سب سے بڑے مالدار تھے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر کتنا اللہ کے راستے میں دیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط سالی پڑتی ہے اور لوگ بھوکوں مرنے لگتے ہیں، شام سے ان کا تجارتی قافلہ آتا ہے، اس مال کو خریدنے کے لیے، اس گیہوں کو خریدنے کے لیے، اس گنے کو خریدنے کے لیے مدینہ کے جو تاجر تھے وہ حضرت عثمان غنی کے پاس آتے، معاملہ طے کرتے، ایک آتا ہے اس کے بعد میں کہتا ہے کہ ہم آپ کو اتنا نفع دیں گے، تو عثمان غنی کیا کہتے ہیں کہ مجھ کو اس سے زیادہ مل رہا ہے، دوسرا آتا ہے وہ اس سے بڑھا کر کے بھاؤ طے کرتا ہے، تو عثمان غنی کہتے ہیں مجھ کو اس سے زیادہ مل رہا ہے، تیسرا آتا ہے اور اس کے بعد میں پھر معاملہ طے کرتا ہوں، تو عثمان غنی کہتے ہیں کہ مجھ کو اس سے زیادہ مل رہا ہے، تینوں جب اکٹھا ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم 3 افراد ہیں، اور تو عثمان غنی کہتے ہیں کہ مجھ کو اس سے زیادہ مل رہا ہے، تینوں مل کر کے تو عثمان غنی کے پاس آئے اور کہا کہ ہم 3 لوگ ہیں اور ہمارے علاوہ اور کوئی غنے کو خریدنے والا نہیں، کون ایسا ہے جو اس سے زیادہ آپ کو ریٹ دے رہا ہے، قیمت دے رہا ہے؟ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ اللہ ہے رویز، اور اس کے بعد پھر اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ جتنا غلہ شام سے آیا ہے مدینہ کے عوام کے اوپر، وہاں کے افراد کے اوپر اس کو بانٹ دیا جائے اور اس کو ان کو دے دیا جائے۔ قحط سالی پڑی ہوئی تھی، لوگ بھوکوں سے مر رہے تھے، سارا غلہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، صدقہ دے دیا اللہ کے راستے میں، لوگوں کے درمیان وہ غلہ تقسیم کر، اتنے بڑے مالدار تھے، وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے، تو تجارت جائز ہے، کوئی بھی جائز تجارت اگر آپ کرتے ہیں تو شریعت کی اس کی اجازت ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ تجارت کرنے کے لیے شرائط بھی متعین کیے ہیں، کیا؟ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، تجارت کرتے ہوئے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹی قسم نہیں کھانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، 3 افراد ایسے ہیں کہ جو کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا نہیں، نہ ان کو پاک صاف کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک آدمی کو المنفق صلعۃ بالحلف الکاذب، جھوٹی قسم کے ذریعہ اپنی تجارت کو فروغ دینے والا، اپنی تجارت کو بڑھانے والا۔ کہا کہ ان 3 افراد میں جھوٹ بول کر کے جو اپنی تجارت کرتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر کے اپنی تجارت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کی طرف دیکھے گا ہی نہیں۔ تو جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹی قسم نہیں کھانی ہے، ڈنڈی نہیں ماریں گے، ڈنڈی مارنا، بےایمانی کرنا۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کیا کرے؟ ڈنڈی مارا کرتے، ایک طرف جہاں نکروں کے اوپر بیٹھ کر کے فساد برپا کرتے تھے، لوگوں کے مالوں کو لوٹ لیا کرتی تھی، وہیں پر ڈنڈی بھی مارا کرتی تھی۔ حضرت شعیب کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر کے ان کو توحید کی دعوت دو، توحید کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ ان غلط افعال سے ان کو روکنے کی کوشش کرو، منع کرنے کی کوشش کرو۔ اتنے شعیب علیہ السلام ہے، اور اس کے بعد میں کہا وَلَا تَبْخَسُوا الْأَشْيَاءَ، کہا کہ چیزوں کو گھٹا کر کے مت دو، جب توڑو تو برابر توڑو، لو تو برابر لو۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، علاقہ تے بربادی ہے ناپ توڑ کے اندر کمی کرنے والوں کے لیے، تو ڈنڈے نہیں مارنا۔ آج تاجروں کی ایک بڑی اکثریت اس برائی کے اندر ملوث ہے۔ آپ خاص طور سے معاف کیجیے گا، یا اگر کچھ افراد یہاں پر موجود ہے تو ان سے چھما چاہتے ہوئے
یہ عام طور پہ آپ دیکھیے جو مچھلی کی تجارت کرنے والے ہیں کس طریقے سے ڈنڈی مار کر کے اس کے بعد میں لوگوں کی طرح تجارت کرتے ہیں. وہاں 1 کلو آپ کو تول کر کے دیں گے تو 800 750 گرام آپ کو ملے گا. یہ اللہ کی نگاہ میں بہت بڑی چیز ہے. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ. اور یہی چیز تمام تجارت کرنے والوں کے ساتھ ہے. کوئی بھی انسان اگر ڈنڈی مارتا ہے, کم تولتا ہے, زیادہ دیتا ہے, زیادہ لیتا ہے, تو ایسی صورت میں پھر قیامت کے دن اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو ہلاکت و برباد کر دے اسی دنیا کے اندر. اور اللہ نے کیا کیا, قوم شعیب کو اسی دنیا میں نہیں مارا, کہا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے, آپ کی کہیں ہوئی باتوں کو ہم تسلیم نہیں کریں گے. اللہ رب العزت نے کیا کیا, وَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. ایک چیخ نے آ کر کے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں کے اندر آودے منہ پڑے کے پڑے رہ گئے. جس حالت پہ تھے اسی حالت میں اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا, تباہ کر دیا. تو تجارت کرتے ہوئے ڈنڈے نہیں مارنی ہے. اور اسی طرح حرام اشیاء کی تجارت درست نہیں ہے. حرام چیزوں کی تجارت, جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے ان کی تجارت جائز اور درست نہیں ہے کسی بھی حالت میں. جتنی بھی چیزیں جن کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا وہ ناجائز اور غیر درست ہیں. جو دھوکہ نہیں دینا ہے, مشتبہ چیزوں کی بے نہیں کرنی ہے. آیا یہ حلال ہے یہ حرام ہے, ایسی چیزوں کے خرید و فروخت سے, ایسی چیزوں کی تجارت سے انسان کو دور رہنا چاہیے, اپنے آپ کو بچا کے رہنا چاہیے. دا ما یعیب الی ما ینیب. شک و شبہ کی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھو. شک و شبہ والی چیز نہیں بیچنی ہے. اس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے تو حرام چیزوں کی تجارت نہیں کرنی ہے, مشتبہ چیزوں کی تجارت نہیں کرنی ہے. اس شرائط میں تجارت کے لیکن جتنی بھی چیزیں ذکر کی گئی ہے, جھوٹ بولنا, جھوٹی قسم کھانا, حرام چیزوں کی تجارت, دھوکہ دینا اور اس کے بعد ڈنڈی مارنا, یہ آج ہماری اپنی سماج کے اندر بڑی کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے. دوستو, حرام چیز کی تجارت کر کے انسان مالدار تو ہو جائے گا ظاہری طور پہ, لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بباطن اس کے اندر خسارہ ہے, نقصان ہے, گھاٹا ہے. تو حرام چیزوں کی تجارت نہیں ہونی چاہیے. ایسے ہی دوسرا طریقہ ہے روزی اور روٹی حاصل کرنے کا, صنعت العرفت. یہ آدمی کوئی ہنر سیکھ لے, کوئی ہنر سیکھ لے اور اس ہنر کے ذریعہ روزی اور روٹی حاصل کرے. مثال کے طور پہ یہ پنکھا بنانا جان لے, بجلی بنانا جان لے, مکان بنانا جان لے, اور اس کے بعد میں پھر اس کے پاس ہنر ہے, اس ہنر کے ذریعہ وہ روزی روٹی حاصل کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا, ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدیہ. سب سے بہتر روزی کیا ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کھائے, اپنے ہاتھ سے محنت کر کے, اپنے ہاتھ سے ہنر سیکھ کر کے, اور اس کے بعد میں کام محنت کر کے روزی روٹی حاصل کرے, وہ سب سے بہترین روزی ہے. اور آپ دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کا پورا تذکرہ امام بخاری نے ذکر کیا ہے کتاب البیوع کے اندر, کتاب التجارہ کے اندر لا کر کے ذکر کیا, بیان کیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کیا بڑھئی تھے, بڑھئی گیری کیا کرتے تھے, اس سے روزی حاصل کرتے تھے. ایسے زکریا بھی بڑھئی تھے. حضرت ادریس علیہ السلام درزی تھے, کپڑا سلا کرتے تھے. اور حضرت شیش یہ بھی کپڑا بنتے تھے. حضرت اسماعیل کو میں نے بتایا کہ وہ تیر بناتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام لوہار تھے جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے. حضرت ایلیا کیا کرتے تھے, یہ بھی بیوپار کیا کرتے تھے. تو تمام صنعت و حرفت, تمام یعنی ہنر ہے جو جائز, ان کو سیکھ کر کے انسان ان کے ذریعے روزی روٹی حاصل کر سکتا ہے. امام بخاری نے لکھے ذکر القین والحداد, لوہار کا ذکر بخاری کے اندر موجود ہے. جو ہے ذکر الخیاط, درزی کا ذکر بھی قرآن کیا ہے بخاری کے اندر ہے. ذکر النساج, کپڑا بننے والا, اس کا بھی ذکر ہے. اس کے تحت ایک روایت ذکر ہے امام بخاری نے کہ ایک عورت نے اپنے ہاتھ سے ایک چادر بنا اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں لے کر کے آئی اور کہا کہ اللہ کے نبی میں نے اس کو آپ کے لیے بنا ہے. اللہ کے نبی نے اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے اس کو خرید لیا اور اپنے پاس رکھ لیا. پتہ یہ چلا کہ عورتیں بھی گھر کے اندر رہ کر کے
روزی روٹی حاصل کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو اپنا کر کے روزی روٹی حاصل کر سکتی ہے. گھر کے اندر رہتے ہوئے تجارت کر سکتی ہے. اما خدیجہ نے تجارت کیا, اپنا مال ان کے پاس تھا, لوگوں کو لگا دیا کرتی تھی, اس کے بعد میں تجارت ہو کر کیا تھی, جو نفع ملتا تھا ہوتا تھا, ان کو نفع مل جایا تھا. گھروں کے اندر رہ کر کے بیل بوٹے بنانا ہے, کپڑے سلنا ہے, اور اس طریقے سے چادر بنانا ہے, یہ ساری چیزیں عورتیں کر سکتی ہیں, جائز ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اور اپنے شوہر کی اس کے اندر ہاتھ بٹا سکتی ہیں جو ہے. اسی طریقے سے نجار کا ذکر ہے, بڑھئی کا ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑھئی آدمی نے کیا کیا, کہا کہ تم میرے لیے ممبر بنا دو. یہ ممبر جس کے اوپر ہم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے ہیں, اللہ کے رسول نے ایک بھائی سے اس کو بنوایا تھا, اور اس کے بعد اس کے اوپر کھڑے ہو کر کیا ہمیں خطبہ دیے رہے. تو اسی طریقے سے موبائل سازی ہے, گاڑی سازی ہے, اور دیگر چیزیں ہیں, موٹر گاڑی بنانا ہے, یہ جتنے بھی ہنر ہیں ان کو سیکھ کر کے آپ روزی روٹی حاصل کر سکتے ہیں. لیکن یہاں بھی کیا ہے, ایک چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ وہاں نہ تو بے ایمانی کرنی ہے نہ دھوکہ دینا ہے. کہ کوئی گاڑی بنوانے کے لیے آیا اور معمولی اس کے اندر خرابی ہے, اور اس کے آپ پرزے پہ بدلے نہیں, لیکن جب پیسہ لینا ہوا تو کیا ہے, ارے بھائی آپ نہیں تھے, اور اس کی پرزے فنا خراب تھے, میں نے اس کو بدل دیا, اور اس کی قیمت نہیں آتی ہے. یہ دھوکہ ہے. اس طرح آپ روزی حاصل کریں گے تو آپ کو پیسہ تو مل جائے گا, لیکن اس کے اندر برکت نہیں ہو سکتی ہے دوستو. تو یہاں بھی یعنی آپ کسی چیز کا ہنر جانتے ہیں, اس ہنر کے اندر بھی سچائی ہونی چاہیے, بے ایمانی نہیں ہونی چاہیے, دھوکہ نہیں ہونا چاہیے, اپنے آپ کو بچا کے رہنا ہے. شریعت نے تعلیم دی ہم کو, یہ درس دیا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں کہ تجارت کر سکے, آپ کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, تو مزدوری کر کے روزی روٹی آپ کما سکتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے, انہوں نے کیا کیا, 8 سال بکریاں چاری, مزدوری کیا, اور مزدوری کر کے اس کے بعد اپنی زندگی گزاری. اس کے بدلے میں شادی بھی ہوئی, اور اس کے بعد میں رہنے کے لیے مکان بھی مل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے, مزدوری کی ہے. حضرت ابو ہریرہ کی روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی نبی آئے سب نے بکریاں چرائی. اللہ کے نبی نے کہا, صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا آپ نے بکریاں چرائی؟ میں بھی مکہ کے لوگوں کی بکریاں چند قیرات کے اوپر چرایا کرتا تھا, اس کے بدلے میں مجھے پیسے قیرات ملتے تھے, اس کے ذریعے ہماری روزی روٹی چلتی تھی. مزدوری نہیں کر سکتے آپ, کوئی عرض کی بات نہیں, کوئی قباحت کی بات نہیں, لیکن مزدوری کرتے ہوئے بھی کیا ہے, محنت سے کام کرو. جو ذمہ داری آپ لے, اور جتنے وقت آپ کو پہنچنا ہے اس وقت کے اوپر پہنچ کر کے, اور جب تک آپ کا معاہدہ ہوا ہے کام کرنے کا, اس وقت تک آپ کام کریں. ایسا نہیں ہے یہ مالک اگر نہیں ہو تو بیٹھ کر کے سستا رہے, اور جیسے دیکھتے ہیں کہ مالک آنا وہ کر کے کام کرنے لگا, یہ خیانت ہے, یہ امانت کے اندر خیانت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ہے, اس سے روکا ہے, قرآن مجید نے روکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول, اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. وتخونوا اماناتکم, اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کرو. تو اگر آپ محنت نہیں کرتے ہیں, وقت کی پابندی نہیں کرتے ہیں, تو یہ امانت کے اندر خیانت ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہم سے اور آپ سے پوچھے گا. اور اسی طریقے سے مالک کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. کیا یہ جو آپ کے ہاں مزدوری کر رہا ہے, محنت کر رہا ہے, وقت پر آپ اسے مزدوری دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. بہت سارے افراد ایسے کہ جو مزدوری پر لوگوں کو رکھتے ہیں, لیکن جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو 10 دن اس کو دوڑاتے ہیں, آج آنا, کل آنا, پرسوں آنا. یہ شریعت کی خلاف چیز ہے, شریعت نے اس سے روکا اور منع کیا ہے. اسی طریقے سے مالک کو یہ بھی چاہیے کہ اگر آپ کسی کو کام پر رکھتے ہیں, مزدوری پہ رکھتے ہیں, تو اس کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری آپ اس کے اوپر نہ ڈالیں. اتنا ہی کام کرنے کی ذمہ داری اس کو اوپر ڈالے جتنا اس کے اندر طاقت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جب اللہ اپنے بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ کسی چیز کی ذمہ داری نہیں دے سکتا ہے, تو ایک انسان اپنے ماتحت شخص کو اس کی طاقت سے ذمہ داری, زیادہ ذمہ داری کیسے دے سکتا ہے؟ یہ بھی دھیان میں رہنا چاہیے. اور اگر مزدوری, چوتھا کیا ہے, کھیتی باڑی. کھیتی ہے آپ کے پاس, کھیتی باڑی کر کے آپ روزی روٹی کما سکتے ہیں. اس کا بھی تذکرہ قرآن مجید کے اندر ہے. افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون. یہ بتلاؤ
کہ جو زمین تم جوڑتے ہو اور اس کے اندر بیج ڈالتے ہو، کیا تم اس کو اگانے والے ہو؟ یا اللہ کہتا ہم اگانے والے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ محنت تم کرتے ہو اور اس کے بعد میں اس کے اندر بیج ڈالتے ہو، پانی چڑھاتے ہو، لیکن اگر میری مرضی نہیں ہوگی تو اس صورت میں پھر اس سے غلہ نہیں ہوگے گا۔ اللہ کہتا ہے میں ہی روزی دینے والا، غلہ کو زمین سے اگانے والا میں ہوں، محنت تم کر رہے ہو لیکن روزی دینے والا میں۔ تو کھیتی باڑی کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اگر کوئی آدمی کوئی درخت لگائے یا اسی طریقے سے کھیتی لگاتا ہو اور اس کے بعد میں پھر اس سے چڑیا کچھ کھا لیتی ہیں، یا انسان ادھر سے گزر رہا ہے اس میں سے کچھ استعمال کر لیتا ہے، یا جانور آ کر کے اس کے اندر کھا لیتا ہے، تو چڑیے کا کھانا، انسان کا اس سے لے کر کے استعمال کرنا یا جانور کا اس سے چرنا، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ یعنی آپ کھیتی لگاتے ہیں، چڑیا آ کر کے اس سے دانہ چگ لیتی ہے، جانور اس کے اندر چر لیتا ہے آ کر کے، یا اسی طریقے سے کوئی انسان جاتا ہے آم کا درخت یا اس طریقے سے کوئی چیز لگا کر کے اس سے اگر استعمال کر لیتا ہے، لے لیتا ہے، تو یہ صدقہ ہوگا آپ کے لیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ لینے والا پوچھ کر کے نہیں، لیکن اگر گزر رہا ہے راستے سے اور اس کے بعد نہیں اس کو استعمال نہیں لیتا تھوڑا، تو اس کے بعد وہ آپ کے لیے صدقہ ہوگا۔ صحابہ کرام کھیتی کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کھیتی کیا کرتے تھے کس چیز سے؟ کھجور کی باغ، اس کے اندر پانی چلایا کرتے تھے، اس کے اندر پودے لگایا کرتے تھے اور اس کے بعد اس کا دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہے کہ صحابہ کرام یہ کام کرنے والے لوگ اپنے کھیتوں کے اندر مزدوری کیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے، اور جس کی بنیاد پر ان کے جسم کے اوپر پسینے ہو جایا کرتے تھے، اور عام طور پہ لوگ اونی کپڑا استعمال کرتے تھے، اور اونی کپڑا جب اس کے اندر پسینہ ہو جائے تو بدبو زیادہ آتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پہ کہا تھا کہ جب تم جمعہ کے لیے آؤ اور غسل کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو کھیتی باڑی صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کہتے تھے، آپ نے اپنی کھیتی کو کیا ہے بٹائی پر دے رکھی تھی، خیبر کی گودی، وہاں سے جو گندہ ملتا تھا اسی سے اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو دے دیا کرتے تھے بانٹ کر کے، اور اپنا خرچہ خود بھی چلا دیتے۔ دیکھیں کھیتی کرتے ہوئے بھی جو ہے بہت ساری چیزوں کو دھیان میں رکھنا ہے۔ شریعت نے کیا کیا ہے؟ دو طریقے استعمال اور جائز قرار دیا۔ ایک کیا ہے؟ کھیتی ہے، آپ نے اس کو کرائے پہ لے لیا ہے، اب اس کے اندر آپ کھیتی کر رہے ہیں، جو بھی غلہ چاہے جو بھی پھل چاہے آپ اگا رہے ہیں، کوئی اس کی بات نہیں ہے۔ اور دوسرا طریقہ ہے کہ بٹائی پر دینا، آدھا آدھا، یعنی آپ کی زمین ہے اس کے بعد محنت کر رہا ہے آدمی، اور جب پیدا ہوتا ہے دونوں آدھا آدھا لے لیتے ہیں۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو ایک طریقہ رائج ہے کس چیز کا؟ ٹھنکے کا، کنٹل کے حساب سے جو چل رہا ہے نا، کہ اگر 5 کنٹل پیدا ہوتا ہے تو ہم 1 بیگھے کے اندر 1 کنٹل دے دیں گے، 1.5 کنٹل دے دیں گے، اور اس کے بعد بقیہ ہم رکھ لیں گے۔ شریعت نے اس کو ناجائز قرار دیا۔ ہمیں اس سے اور آپ کو بچنا چاہیے۔ دو چیزیں، کہ زمین کو کرائے پر لیں، یا تو آدھی کھیتی جو پھل یعنی پیدا ہو ہے اس کو آدھا آدھا دے کر کے، اور اس کے بعد نہیں سے اعتماد سے کھیتی کریں۔ اللہ کے نبی نے یہودیوں کو اپنی کھیتیاں بٹائیاں پر دیتی ہیں۔ تو حصول رزق کے جو یہ طریقے ہیں نا، ہمیں ان کو اپنا کر کے اور اس کے بعد اسی کی اس میں ہمیں روزی روٹی حاصل کرنی چاہیے، لیکن حرام طریقوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اللہ رب العزت سے حلال روزی کی دعا کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام اگر ہے روزی تو ہماری کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں اللہ کے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، کوئی بھی عبادت اللہ رب العزت کے یہاں قبول ہو ہی نہیں سکتی ہے اگر ہمارے پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا گیا ہے۔ لیکن افسوس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ پرواہ نہیں کریں گے روزی کے حاصل کرنے میں، آیا وہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ آج ہمارا سماج اور معاشرہ اسی کا بالکل آفتاب بنا ہوا ہے۔ روزی آنی چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، اور مالداری آنی چاہیے، کیسے بھی آئے۔ نہ ہم حلال کا یعنی تمیز کرتے ہیں، نہ حرام کی تمیز کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کس چیز کا ہے؟ علما نافعا، نفع بخش علم کا، ورزقا طیبا، پاکیزہ روزی کا،
وعملا صالحا، اور نیک عمل کا ہے۔ ہم اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور امتی ہونے کے ناطے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم بھی اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچائے اور حلال روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جائز طریقے سے روزی اور روٹی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام کے جتنے بھی راستے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور حلال راستے کے اوپر چل کر کے روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا کے اندر کے اسلام میں نہ رکھے، ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله يرحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى وأولى وأعز وأتم وأهم وأكبر.